ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بیوہ خاتون رہا کرتی تھی۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس بیوہ خاتون کے گھر کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے چند قریبی رشتہ داروں نے اور گاؤں کے چند مخیر حضرات نے مل کر اسے ایک بھینس خرید کر دی تاکہ اس کے گھر کا جو چولہا ہے وہ جلتا رہے۔ اس بیوہ خاتون نے اس بھینس کے دودھ کے ساتھ مکھن تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب مکھن وہ تیار کرتی تھی تو اس کو جمع کرتی جاتی تھی۔ جب ایک خاص مقدار کے اندر مکھن تیار ہو گیا، جب اس کو لگا کہ اب اس کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچا جا سکتا ہے، تو اس نے اس کے آدھا کلو کے چند پیڑے بنائے اور وہ ان پیڑوں کو لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ بازار کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہ مکھن کس دکان کے اوپر بیچے گی۔ تو اسے سب سے پہلے اس دکان کا خیال آیا جہاں سے وہ اپنے گھر کے لیے سودا سلف خریدتی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ یقیناً وہ شخص اسے اس مکھن کے اچھے دام دے دے گا۔ اس نے اس دکاندار کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ دکاندار نے اس مکھن کو جب دیکھا، اس کی جو کوالٹی ہے اس کو چیک کیا اور دیکھا کہ بڑا خالص مکھن ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، تو وہ اس کو لینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جب اس نے اس کو تولا تو وہ مکھن خاتون نے جو اس کی پیمائش کی تھی اس پیمائش سے کم نکلا، لیکن خاتون نے کہا کہ نہیں، میرا ایک پیڑا جو ہے وہ آدھا کلو کا ہے۔ لیکن دکاندار نے کہا کہ میں نے اسے پیمانے کے اوپر، تکڑی کے اوپر تولا ہے، یہ آدھا کلو کا نہیں ہے۔ خاتون اپنی بات کے اوپر باضد تھی۔ دکاندار نے جب اس کی ضد کو دیکھا تو پھر اس سے پوچھا کہ تم اس بات کے اوپر کیوں باضد ہو، حالانکہ تکڑی جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، تو پھر تم اس بات کے اوپر ضد کیوں کر رہی ہو؟ تو اس خاتون نے اس دکاندار کو بتایا کہ میں اس بات کے اوپر اس لیے ضد کر رہی ہوں کیونکہ کل میں تم سے آدھا کلو چینی لے کر گئی تھی، میں نے اس چینی کے برابر مکھن کے پیڑے تولے ہیں، میں نے تکڑی کے اندر ایک سائیڈ کے اوپر ایک طرف میں نے آپ کی آدھا کلو چینی رکھی اور ایک طرف اسی کے برابر مکھن تولا، تو یہ پھر آدھا کلو کیسے نہیں ہے؟ اگر آپ نے مجھے آدھا کلو چینی دی تھی تو پھر یہ مکھن بھی آدھا کلو ہے۔ جب دکاندار نے اس بات کا احساس کیا تو وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو، کیونکہ جو دھوکہ وہ لوگوں کو دے رہا تھا وہ دھوکہ اس کے پاس واپس لوٹ کے آیا تھا۔ جس پیمانے کے ساتھ وہ لوگوں کے لیے تول رہا تھا، جب اسی پیمانے کے ساتھ اس کے لیے تولا گیا تو پھر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ واپس ہمارے لیے دھوکہ لوٹ کے آتا ہے، اور یہ بات کنفرم ہے۔ حضور والا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کو بھی ضرور ہے کہ دھوکہ دیا جائے گا، اور یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دھوکہ لوٹ آیا ہے اور کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، وہ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ جس پیمانے سے آپ دوسروں کے لیے تولتے ہیں، جس پیمانے سے ہم دوسروں کے لیے تولتے ہیں، اسی پیمانے سے ہمارے لیے تولا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جیسے ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے ویسے ہی ہمارے لیے سوچا جائے گا۔ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی راہوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے لیے کریں ویسا ہی ہمیں دوسروں کے لیے بھی کریں۔